السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی بخیر ہوں گے۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمیشہ مجھے اور آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور زندگی کے تمام معاملات میں آسانی فرمائے اور تمام بیماروں کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے، اور ہر ایک کی ہر طرح کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جی بات کرتے ہیں کچھ عیبوں کے بارے میں، وہ عیب جو ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلاتے ہیں، جس سے کہ وہ ایمانداری سے ہمارے عیب ہی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے جی کہ ہم اپنے عیبوں کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے عیب سے دیکھ سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اتنے بے حس، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ کوئی اللہ کی کچھ مصلحت اس میں ہوگی شاید، یا پھر اعمال بھی ہوتے ہیں انسان کے کہ ہماری اپنے عیب پر نظر نہیں جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ جسے چن لیتا ہے نا، اسے اپنے عیبوں میں الجھا دیتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنے عیب دیکھتا ہے نا تو وہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ بڑا دشوار ہے اپنے عیبوں کا سامنا کرنا ایک انسان کے لیے، پھر تکلیف بھی ہوتی ہے، اور وہ بندہ دعا مانگتا ہے اور روتا ہے، اور پھر اس طرح عیبوں کی الجھنیں سلجھنے لگتی ہیں۔ دراصل ان الجھنوں میں الجھ کر انسان 100 بار گرتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سلجھتے سلجھتے مکمل ہونے لگتا ہے اور اللہ کا پسندیدہ بندہ یا پسندیدہ بندی بن جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ تو حقیقت ہے، اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ ہماری عمریں محدود ہیں، ہماری ایج کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے ہیں، وقت کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بہرحال کہ یہ لمحہ بھی آخر ہو سکتا ہے، یہ دن بھی، یہ رات بھی آخر ہو سکتی ہے، اگلا دن بھی ہمارا آخر ہو سکتا ہے، انڈیفائنڈ ہے۔ تو ہمیں لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ کر اپنے وجود کا مطالعہ روز کرنا چاہیے۔ روز جو ہے نا اپنے اعمال اور اپنی جو بھی ہے نا معاملات کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو عیب نظر آتے جاتے ہیں نا تو ان کو نکالتے جانا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ آپ کامل انسان بنتے جائیں گے۔ کسی کے دیے میں مٹی کا تیل ہے تو کسی کے دیے میں دیسی گھی ہے، یہی زندگی ہے۔ ویسے تو آپ کو دونوں صورتوں میں نا یہ بات حقیقت ہے کہ اس میں کسی کا بھی نہ تو نفع ہے نہ تو نقصان ہے۔ آپ سے تو آپ کی روشنی کے متعلق پوچھا جائے گا نا کہ کتنے لوگوں کے لیے آپ نور بنے تھے دنیا میں، ہے نا؟ وہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے دیسی گھی سے اپنا دیا روشن کیے ہوئے تھے یا مٹی کے تیل سے، لیکن فائدہ کتنوں کو آپ نے پہنچایا ہے، کتنوں کے آپ کام آئے تھے، کتنے کے آنسو آپ نے پہنچے تھے، اور کتنوں کی راحت کا سبب بنے تھے، کتنوں کو آپ نے تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ تو یہاں پہ ایک راز کی بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو انسان کسی کے لیے کانٹا نہیں بنتا، قدرت اس کو ایک دن گلاب ضرور بنا دیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی کا فائدہ نہ پہنچا سکیں غم نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ ہم بہت کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنوں کے لیے یا کسی کے لیے کسی تکلیف میں کسی کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس
ایسے کوئی سورسز ہوتے تو ہم ان کی مدد کر پاتے، یا بہت سے جس کا دل نرم ہوتا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، اللہ کا شکر ہے کہ اتنا خیال تو ہمارے دل میں آتا ہے نا، تو بہت کچھ ہم سوچتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کیا تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، اگر کسی کو ہم نے راحت نہیں پہنچائی، کسی کی تکلیف دور نہیں کی، لیکن یہ اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ ہم کسی کی تکلیف کا سبب نہیں بنے، کسی کی آہوں میں ہمارا ذکر، ہمارا خیال، ہمارا نام نہیں ہے، کسی کی آنکھ سے ہماری وجہ سے آنسو نہیں بہتے، کسی کی آنکھ کی آنسو کی وجہ ہم نہیں ہے، کسی کی کرب کی، کسی کی بد دعاؤں میں ہمارا نام نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیزوں سے ہم بچ جائیں، دعا بھی کرتے رہیں کہ جانتے بوجھتے یا انجانے میں بھی ہم کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے یہ کوشش رہے گی، بلکہ ابھی سے، کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نا زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو گلاب بن جائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ خوش رہیں جی، اور خوشیاں بانٹیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں، سب کی تکلیف کو دور فرمائیں، سب کی روزی میں برکت عطا فرمائیں، آپ سبھی کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی پرابلمز ہیں، اللہ تعالیٰ سب 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 حل فرما دیں، اور وہ بھی جلد از جلد، آمین ثم آمین۔ اللہ میری بھی اور آپ کی بھی آمین کو بھی قبول فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔